دل اور جگر کے بہت سے ایسے امراض ہیں جو صرف اس وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کرونک ہو جاتے ہیں کہ جسم میں حرارت کا غلبہ ہوتا ہے، معدے اور جگر کی گرمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور معدہ اور جگر کی جو گرمی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری بات یا بہت ضروری جو آپ کے لیے امپورٹنٹ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ مرچ مسالوں کو استعمال ترک کریں اور ایسی ڈائٹ لیں جس کے استعمال سے آپ کو بد ہضمی نہ ہو اور وہ غذا جلدی ہضم ہو۔ زیادہ چٹ پٹی غذاؤں کا استعمال بھی مفید نہیں ہوتا، اور چٹ پٹی غذاؤں کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی طبیعت کو کوئی ایسی غذائیں جو موافق نہیں ہیں ان کا استعمال بھی احتیاط سے کریں۔ اگر مجبوراً کرنا پڑتا ہے تو کم مقدار میں یوز کریں، کیونکہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ تو ہر ڈائٹ سے منع کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چاول بھی نہ کھائیں، آپ کہتے ہیں کہ مرچ مسالوں والی چیزیں بھی نہ کھائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فاسٹ فوڈ بھی نہ کھائیں، اس طرح آخر ہم کھائیں کیا؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے، وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی زود ہضم غذائیں کھائیں جو آپ کے بزرگ کھاتے تھے، اور آپ کے بزرگ جو کھاتے تھے ان کے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ خود نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، بڑی بوڑھیاں تھیں، سادہ ڈائٹ لیتی تھیں، اور سادہ ڈائٹ کم مقدار میں لیتی تھیں اور کام زیادہ کرتی تھی۔ یہ اس کا ایک بہت زبردست صحت مند رہنے کا ایک خلیہ ہے، اس کو آپ گرہ سے باندھ لیں اور اپنی صحت کا اس طرح خیال رکھیے جس طرح ایک انسان جب کہیں بارش کے موسم میں چلتا ہے اور اس نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور وہ کیچڑ والی جگہ سے گزرتا ہے، کیسے پانچ اونچے کر کے اس طرح گزرتا ہے، تو اس طرح صحت کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کیئر کریں اور ایسی غذاؤں سے اجتناب کریں، احتیاط کریں جو کہ جنک فوڈ ہوتی ہیں یا کیئر سے نہیں تیار کی جاتی ہیں، یا بازار میں کھلی بک رہی ہوتی ہیں، کٹی ہوئی مل رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اس طرح جو ہائیجینک ایک ایٹماسفیئر میں تیار کی ہوئی پروفیشنلز تیار کی ہوئی یا آپ کے گھر میں تیار کی ہوئی ڈائٹ ہے اس کو آپ یوز کریں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو دوسرے نمبر میں میں آپ کو جو آج نسخہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو معدہ جگر کی گرمی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اچھا جو نسخہ گرمیوں کے موسم میں استعمال کرنا چاہیے وہ ہے گوند کتیرہ۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوئی جو گوند کتیرے کی استعمال کا بتاتے ہیں، وہ یہ ہے گوند کتیرہ، اس کو یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن گوند کتیرے کے ساتھ آپ نے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو نہیں پتا وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، وہ ہے بڑا سیب کا جوس۔ سیب کے جوس کے ساتھ اس کو یوز کرنے کے بہت حیرت انگیز ریزلٹس مل رہے ہیں، بہت اچھے فوائد مل رہے ہیں اس کے استعمال سے، بہت سے گرمی کے مریض، تبخیر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اس کو جو آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گوند کتیرے کا ایک ایسا ٹکڑا لیں، یہ دیکھیں زیادہ مقدار میں نہیں یوز کرنا ہوتا، بس اتنا سا ٹکڑا کافی ہوتا ہے، اتنا سا ٹکڑا لے لیں، یہ تقریباً آدھا تولے کا ہے یہ ٹکڑا، اور سفید کلر کا ہے۔ اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد آپ اسے تقریباً 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد آپ نے اس کے اندر اچھی طرح اپنے جو آپ کا جو یہ ہے آپ کا مگ ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، کیونکہ یہ چپک جاتا ہے اس کے اندر اور پھر اس کی وجہ سے پھول نہیں پاتا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے جب بھگو کے بنا لیا ہے، بنانے کے بعد آپ جب اس کو پینے لگیں اس وقت آپ اس کو چھاننے کے بعد آپ اس کے جو پانی ہے اس کو ویسٹ کر دیں، اب آپ اس کے اندر سے سپون کے ساتھ اس کو کھائیں، اوپر سے سپ جوس کر دیں، بس یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور دن میں کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے اس کا بہت سادہ سا جواب ہے۔ اگر آپ کی بدن کی بڑی حرارت بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں اسے 2 مرتبہ یوز کریں، صبح ناشتے کے تقریباً 3-4 گھنٹے بعد، پیاس کے ٹائم دن کے 12 بجے یوز کر لیں۔ دوسرا ٹائم اس کا بہتر ہے افطار کے وقت یا عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو یوز کریں، کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اچھی پیاس لگی ہونی چاہیے۔ اگر پیاس لگی ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو خوب ہضم ہوں گی، اگر پیاس کا ٹائم نہیں ہے
کھانا ابھی میلے میں ہضم ہونے کے مراحل میں ہے تو اس وقت آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں کا استعمال بالکل نہ کریں. لیکن جب آپ ہضم کر لیں غذا تو اس کے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کے وقت آپ ان چیزوں کا استعمال کریں اور ساتھ میں کوئی رسیدہ یعنی جوس استعمال کریں. بہتر ہے کہ سیب کا جوس یوز کریں. سیب کے جوس کے بہت سے فوائد ہمیں اس کے استعمال سے ملے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے مریض ہیں جو بہت سی ادویات کا استعمال کرتے تھے طاقت کے لیے اور ویکنس ختم کرنے کے لیے، انہیں اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو سیب کے جوس کے ساتھ اس کو یوز کرایا تو اس کا بہت اچھا رزلٹس ملے ہیں ہمیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نسخے کے ساتھ آپ سے ملوں گا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، وقت پہ نماز ادا کیجیے. اپنی صحت کا اس طرح حفاظت کرنی زیادہ آپ کے لیے سیف اور ہیلدی ہے، کیونکہ ان نیچرل ایکٹیویٹیز سے اوائڈ کرنے سے زیادہ انسان ہیلدی رہتا ہے. شکریہ.